علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آبادی اور معاشی ترقی۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ پاکستان کی آبادی اور اس کے مسائل کا جائزہ لینے سے قبل آبادی اور اقتصادی ترقی میں جو رشتہ پایا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ آبادی اور اقتصادی ترقی کا رشتہ یا آبادی بطور ایک محرک عامل۔ آبادی کسی ملک کی اقتصادی ترقی میں ایک محرک عامل کی حیثیت سے اہم کردار ادا کرتی ہے، اور معاشی نقطہ نظر سے اس کا مطالعہ دو صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، افرادی قوت بحیثیت پیدا کنندگان، آبادی بحیثیت صارفین۔ پیدائش دولت اور صرف دولت کا عمل چونکہ ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے، اس لیے اشیاء و خدمات کی رسد اور طلب میں گہرے رشتے موجود ہوتے ہیں، اور ان کا مطالعہ آبادی کے اعداد و شمار سے ہٹ کر نہیں کیا جا سکتا۔ پیدائش دولت کے عمل اشیاء و خدمات کی رسد بہم پہنچانا ہے، جس سے عاملین آمدنی حاصل کرتے ہیں، اور ان کی یہی آمدنی اشیاء و خدمات کی طلب کا سبب بنتی ہے۔ بس اقتصادی ترقی کے لیے آبادی بحیثیت کنندگان اور آبادی بحیثیت صارفین دونوں پہلو خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ پیدائش دولت میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے قدرتی وسائل، اشیاء سرمایہ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ، ہنرمند، محنتی، مخلص اور مستعد افرادی قوت بھی موجود ہو، کیونکہ ملکی ذرائع سے بھرپور استفادہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب لوگ تندرست و توانا ہوں، یعنی فنی اور تکنیکی لحاظ سے تربیت یافتہ ہوں، جدید علوم میں مہارت رکھتے ہوں، عام آجرانہ صلاحیتوں کے مالک ہوں، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کے قابل ہوں، اور پیداوار کے نئے طریقے سے اپنانے کے خواہش مند ہوں، کیونکہ انسانی عقل اور دانش، تجربہ و مہارت اور قوت استعداد کی بنا پر دھرتی کا سینہ چیر کر سبز اور لہلاتی فصلیں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ سمندروں کی تہہ سے معدنی ذخائر دریافت کیے جا گئے ہیں، آسمان سے باتیں کرنے والے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا جا سکتا ہے، کارخانوں کی چمنیوں سے دھواں نکالا جا سکتا ہے، اور قدرت کی طرف سے عطا کردہ قوتوں کو مسخر کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ملک کے افراد ان پڑھ، جاہل، سست، کاہل، بے ہنر اور پست استعداد کار کے مالک ہوں تو وہ از خود معیشت پر ایک بھاری بوجھ بن جاتے ہیں، اور معاشی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ آبادی اور اقتصادی ترقی کے باہمی رشتے کی وضاحت بھی محض لوگوں کی استعداد کے پیش نظر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ملک کے لوگ تعداد میں زیادہ ہوں لیکن ان کا معیار زندگی پست ہو، وہ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہوں، جبکہ دوسرا ملک افراد کی تعداد کم ہونے کے باوجود معاشی لحاظ سے خوشحال ہو۔ مثلاً برطانیہ کی آبادی پاکستان کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ترقی کے لحاظ سے برطانیہ پاکستان سے کہیں آگے ہے۔ کسی ملک کی معاشی ترقی پر انسانی ذرائع کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے آبادی کی شرح افزائش کیا ہے، کیونکہ اگر آبادی تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہو اور شرح افزائش بلند ہو تو معاشی ترقی پر اثر پڑتا ہے اور ترقیاتی عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ افزائش آبادی میں آب و ہوا اور جغرافیائی حالات کو بھی کافی عمل و دخل ہوتا ہے، کیونکہ گرم مرطوب علاقوں کے لوگ جلد سن بلاغت کو پہنچ جاتے ہیں، اور آبادی کی تیز رفتاری سے بڑھتی ہے۔ کم ترقی یافتہ ممالک کی آبادی کی اوسطاً شرح افزائش 2.5% سالانہ ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ شرح افزائش 1%
फलाना और इससे भी कम है, जबकि कुल आबादी का 30% तरक्की याफ्ता ममालिक और 70% पसमानदा तरक्की पजीर ममालिक में रिहाइश पजीर है। आज तक इतना ही नेक्स्ट वीडियो में।